بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنم عرب کے ایک مہتوپورن اور دھارمک شہر اور میں ہوا تھا، جو آج عراق کے بغداد سے لگ بھگ 200 کلومیٹر دور استھت ہے۔ اس سمے اور ایک سمبھ اور سمردھ نگری تھی، لیکن اس کی سنسکرتی میں دھارمکتا اور مکہ کے آس پاس پنپنے والے دھرموں کا پرچلن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنم ایک ایسے پریوار میں ہوا تھا جس میں اللہ کی عبادت کے صحیح طریقے کو نہیں سمجھا تھا۔ ان کے پریوار بت پرست تھے اور اللہ کی صحیح پہچان سے انجان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی بت پرست اور ادھارمکتا کا ویرودھ کرنا شروع کر دیا۔ ان کی نظر میں یہ سبھی کام کیول اللہ کی اچھا کے خلاف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسلامک دھرم کا سندیش پرسارت کرنے کے لیے چنا تھا۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو کیول ایک ہی اللہ کی عبادت کرنے کے مہتو کو سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مکہ میں کعبہ کی تعمیر کا آدیش دیا۔ اس واقعے نے نہ کیول ان کے پریوار کے جیون کو بدل دیا بلکہ پورے مانوتا کے بھوشیہ کو بھی آکار کر دیا۔ کعبے کا نرمان اسلام کے مہتو کو اور بھی اسپشٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ایکتا اور سرو شکتیمتا کا پرتیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی پتنی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ بھیجنے کا آدیش دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اچھا کے آگے اپنی خوشی کو تیاگ کر دیا۔ مکہ میں کعبے کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی پتنی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ میں بسانے کا آدیش دیا۔ یہ حکم پوری طرح سے اللہ کی اچھا اور یوجنا کا حصہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچے وشواس کے لیے ہمیں ایمان اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ انہوں نے اپنے پریوار کو اللہ کے حکم کے پرتی سمرپن کی مثال پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جیون بس اس بات کا پرتیک ہے کہ اصلی عبادت کیول اللہ کی ایکتا کو ماننے اور اس کی سیوا میں سمرپن کرنے سے ہی ہوتی ہے، نہ کہ انیہ چیزوں سے لپت ہونے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے ویرودھ اور کٹھنائیوں کا سامنا کیا، لیکن انہوں نے دھیریہ اور صبر سے کام لیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچے نبی اپنے مشن میں کسی بھی مشکل کا سامنا کرتے ہوئے اللہ کی عبادت اور اس کے سندیش کو نہیں چھوڑتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ نے انہیں چن کر ایک وشیش مشن دیا تھا، جو نہ کیول ان کے پریوار کو بدلنے والا تھا بلکہ پوری مانوتا کے بھوشیہ کو بھی آکار دینے والا تھا۔ ان کے جیون کی اس گھٹنا میں ہمیں یہ شکشا ملتی ہے کہ ہمیں بھی اپنی عبادت اور وشواس کو دृڑھ رکھنا چاہیے اور اللہ کی یوجنا میں وشواس رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو اس طرح کے واقعات اچھے لگتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں آپ کو ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔